جی مفتی صاحب، اسی سے ایک ریلیٹڈ سوال جو ہے وہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جو ابھی نئی نسل جو ہے وہ کیونکہ تعلیم اور علم سے دور ہیں، دوسرا ان کے اوپر جو ہے وہ تعلیمی نظام کا بھی اثر ہے، تو یہ ان چیزوں کا جو انکار جن حلقوں کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے، جو کہ آج کے معتزلہ کہا جا سکتا ہے، اور جو نئی جنریشن جو ہے اس کے فالوور بن جاتے ہیں. تو مفتی صاحب، اس میں ایک سوال یہ ایک صاحب کی طرف سے آیا کہ جو اگر آپ صحیح اہل سنت کے موقف پہ واپس آ جاتے ہیں، تو جو یہ جو حضرات جنہوں نے ان کو ایک طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام کی قریب لے کر آئے ہو، تو اب وہ ان کے بارے میں کوئی بھی اگر نیگیٹو بات سنتے ہیں تو ان کو ایک طرح سے تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے اسلام سے قریب لانے والے یہ صاحب تھے یا یہ کوئی دوسرے صاحب تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان کا موقف صحیح نہیں ہے، وہ معتزلہ سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی اور گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان کا سوال یہ ہے کہ جب ان کے بارے میں نیگیٹو بات ہوتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو کس طرح سے یہ ہینڈل کی جائے کہ آپ صحیح موقف پہ آ گئے ہیں، لیکن ان کی عزت جو ہے ان کے ذہن دل میں اور ذہن میں پھر بھی برقرار رہتی ہے. تین باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر بیماری اس نظام تعلیم کی ہے، اور جب تک لوگ خود سے نظام تعلیم کے بدلنے کی اور اچھے ادارے قائم کرنے کی ریت نہیں ڈالیں گے، اس وقت تک بربادی ہوتی رہے گی، تباہی مچتی رہے گی. آپ آئیں اس سوسائٹی میں جو اب پاکستان میں ہے، ظلم کے علاوہ کچھ نہیں رہا اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں رہا. ظلم اور جھوٹ اس ملک کی جڑوں میں بیٹھ گیا، نئی نسل اس کی جڑوں میں بیٹھ گیا. ہوگا شاید کوئی کروڑ میں ایک آدمی، وگرنہ فون پڑا ہوا ہے اور کال آ رہی ہے اور اس سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو بھی وہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں اس وقت ایک دوست کے گھر آیا ہوں. اچھا میں بھی کھانا کھا رہا تھا. بالکل جھوٹ، صراحتاً جھوٹ. اور ظلم اتنا ظلم ہے کہ کیا مثال اس کی دیں. آج کل اسلام آباد میں ایک کیس جو بھی چل رہا ہے، لیکن اتنا ظلم ہے، اور جنہوں نے کیا ہے وہ چند دن میں باہر آ جائیں گے اور بھول جائیں گے ہم سب کی کیا ہے، کیا حرکتیں ہیں. اللہ کو جواب دینا ہے، یعنی مجرموں کو وہ سزائیں دینا جو اللہ نے خود نہیں دی. اس لیے جب تک پبلک سیکٹر خود اٹھ کے اچھے ادارے نہیں بنائے گا اور اچھا نظام تعلیم کو نہیں لائیں گے، اچھے اساتذہ کو نہیں لے کے آئیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس قوم کو ان کی ماؤں نے، جو بھی ان کے مادر پدر تھے، انہوں نے جو گھٹی دی تھی نا، اس پہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ظلم کی دوائی یہ ہے اور جھوٹ یہ ہے. انہوں نے انہی سے چمچے انڈیلے تھے بچوں کے حلق میں. اس قدر ظلم ہے اس ملک میں اور اس قدر جھوٹ. یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے. اس لیے اس سے جو پروڈکشن ہو رہی ہے وہ یہی ہے جو معاشرے میں ہے. اس سے کہاں جانا ہے. رہ گئی دوسری بات. آپ نے کی بات کیا کہی تھی؟ سوال جو جی پوچھا. دوسری بات یہ تھی کہ وہ اگر تحقیق کریں اور ان کے میدان میں آئیں اور بعد میں ان کو پتہ ہاں، چلے کہ جس کو کسی فالو کر رہے تھے. شخصیت سے. جی سمجھ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس تعلیم کے میدان میں یہ سمجھانا چاہیے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی، بس وہ معصوم تھے. ان کے علاوہ دنیا میں کوئی معصوم نہیں رہا. بڑی سے بڑی شخصیت بشر ہے، غلطی ہو سکتی ہے. کس درجے کی غلطی ہوئی ہے، کس لیول کی ہوئی ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہ اس پہ حکم لگانا شروع کر دیں. ہمیں اس شخصیت سے اچھی چیزیں لے لینی ہیں، اور جو برائی اس میں ہے اس کے لیے ہم نے یا تو استغفار کرنا ہے
کہ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے ٹیچر میں یہ بات غلط ہے، خدا بندہ اس کی اصلاح فرما دے، یہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی شخص کی کسی ایک برائی کی وجہ سے اس کی خوبیوں سے صرف نظر کر لیں اور اس کی خوبیاں بھی ایسے نہیں ہیں۔ ہم آپ سے قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأُولَئِكَ یہ ایسے لوگ ہیں یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ کیا اس سے گناہ ہے، قیامت میں خدا کے سامنے ہے کہ اس نے گناہ کیا، مثلا اس نے نشہ کیا، گناہ کیا، اللہ کہتا ہے کتنا نشہ کیا تھا اتنا ہی تمہیں ثواب دے دیتا ہوں۔ ابن کثیر کو دیکھیں سورہ فرقان میں، ابن کثیر کا حوالہ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ احادیث کو بہت زیادہ لاتے ہیں رحمہ اللہ۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اسی طرح بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوگا کہ انہیں بلائے گا اور بالکل تنہائی میں کہے گا کہ میرے بندے یہ گناہ اور یہ گناہ اور یہ گناہ اور یہ گناہ، حتیٰ یظن انہ قد ہلک، یہاں تک کہ وہ گناہ گار آدمی سوچے گا کہ میں تو مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ اچھا تمہارا کیا خیال ہے میرے متعلق، اور آخر پہ حدیث میں آیا کہ اللہ کہے گا جتنے تم نے گناہ کیے ہیں نا میں تمہیں اتنی ہی نیکیاں دے دیتا ہوں، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہوں جیسے کہ خدا نے قرآن میں کہا ہے۔ تو بندہ بے قرار ہو کے بات کرے گا اور کہے گا اے میرے رب بہت سے میرے گناہ ایسے بھی تو رہ گئے جو تو نے تو گنے ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر کے ہنس پڑے۔ اگر خدا نے کسی انسان کے متعلق یہ طے کر دیا ہے کہ اس سے میں نے 10,000 گناہ کروانے ہیں تاکہ قیامت میں سے 1,00,000 نیکی دوں، ہم کچھ کر لیں اللہ کی تقدیر اس کے بارے میں پوری ہوگی۔ اس لیے یہ صرف ہمارا موقف ہے کہ سمجھا دینا چاہیے، گناہ گار کے لیے اللہ سے دعا کر دینی چاہیے، اللہ سے اس کی مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ وہ کسی غلط راستے پہ چل پڑا ہے تو اس کو ہدایت پہ لانے کی کوشش کر لینی چاہیے۔ باقی نفرت اور اسے چھوڑ دینا اور اس گناہ پہ عار دلانا جو اب اس سوسائٹی کا ایک مزاج بن گیا، اور غصہ ایسے جیسے یہ اس کا خدا لگ گیا، یہ سب کے سب تربیت نہ ہونے کے نتیجے، یہ سب کے سب تربیت نہ ہونے کے نتیجے۔ اس لیے کسی بھی اچھے آدمی میں کوئی کمی کوئی کمزوری ہونی ہی ہے، بشر ہے نا۔ خدا خود کہتا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور تمہارا نفس فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے خود اس میں 50% شر ڈالا ہے اور 50% خیر ڈالی ہے۔ تو جو 50% شر ڈالا ہے وہ کہاں جائے گا؟ اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا۔ تو اتنا سیکھ پا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں، نظریات ہیں، بحث ہوتی ہے۔ اس کا مطلب نفرت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ جو کچھ بھی ہے وہ جانے اور اس کا پروردگار جانے۔ مجھے اپنے متعلق سوچنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری شخصیت میں کیا کمی، اور یہ سب اسی وقت آتا ہے جب نظام تعلیم اور تربیت یہ دونوں اچھی، اور وہ ہونی نہیں۔ جب تک آپ قربانی نہ دیں، جب تک آپ کسی بھی ادارے میں منسلک ہو کر تربیت اور تعلیم کی طرف توجہ نہ دیں، ہمارا معاشرہ ظاہر ہے کہ بدترین دنیا کے معاشروں میں سے ایک معاشرہ ہے۔ ہم اس سے صاف کہتے ہیں کہ ہمیں لینا کیا اور دینا کیا۔ ہم صبح سے شام تک اسی معاشرے میں رہتے ہیں، اور ان کی بدبختی کی چیزوں میں سے یہ ہے کہ ہماری بچیوں کے شادی کے دن اب اتنے نہیں ہوتے جتنے عدت کے دن ہوتے ہیں۔ 2 دن بعد طلاق ہو گئی، اور 3 دن بعد طلاق ہو گئی، اور 10 دن کے بعد طلاق ہو گئی۔ پنڈی میں بعض وکلاء ہیں وہ کبھی کبھی یاد فرماتے ہیں دوست، تو جا کر ان کے کیسز پڑھ کے حیران ہوتے ہیں کہ کس چیز پہ اسے طلاق دے دی گئی تھی۔ تو اس لیے ہم سب کو تحمل کرنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔
سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، سب سے خطائیں ہوتی ہیں۔ آپ سمجھا دیں، علم ہے تو بحث کر لیں، آخری حربہ اللہ سے دعا کر لیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہے، ماں باپ کے متعلق ایک جگہ بحث کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ مجھے آج تک اس سے مؤثر چیز نہیں ملی کہ والدین کی دعا سے بچوں کی اصلاح ہو جائے، اس سے بڑی چیز کچھ نہیں۔ مانگتے رہیں اللہ سے، کوئی بھی گناہ گار اس کے لیے مانگتے رہیں اللہ سے۔ کتنے واقعات سننا چاہیں گے آپ؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ چارپائی کھلے آسمان تلے سوتے تھے، گرمی، اور ایک لڑکا وہ میوزک بجاتا رہتا تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہے کہ تنگ ہوتے تھے اور لوگ بھی تنگ ہوتے تھے، تو ایک دن میوزک کی آواز نہیں آئی تو فرمایا وہ جو بجاتا تھا یہاں پہ ایک آلہ تنبورہ، وہ کہاں گیا؟ آج تو نہیں۔ معلوم ہوا کہ قاضی صاحب نے اس کے خلاف حکم دیا اور پکڑ کے لے گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے رات کو قاضی صاحب کے پاس، انہیں بتایا، سمجھایا کہ جتنی دیر یہ اس کو سزا مل گئی نا بس یہ کافی ہے۔ اور وہ گنگناتا کیا تھا، کہہ کیا رہا تھا؟ وہ یہ گاتا تھا اور کہتا تھا کہ اضاعونی و ای فتح اضاع، مجھے اس معاشرے نے ضائع کر دیا، میری صلاحیتیں برباد ہو گئیں، اور کیسے نوجوان کو ضائع کیا جو میدان جنگ میں اور سرحد پہ پہلی صف میں نظر آتا۔ وہ حیران کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کچہری تھانے آ گئے، لے کے چلے، خاموشی سے چلتے رہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ اپنے گھر کا دروازہ اس کی طرف مڑے اور فرمایا میں نے تو تمہیں ضائع نہیں کیا۔ وہ جو اندر کا ضمیر تھا وہ جاگ گیا۔ اگلے دن آیا اور پڑھنے لگا، اور پھر اپنے زمانے کے بڑے علماء میں اس کا شمار۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ملا علی قاری نے یہ لکھا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑا خوبصورت آواز کا ایک دیکھا، وہ گا رہا تھا، اور کہا کہ اگر تم قرآن پڑھتے تو کتنا اچھا ہوتا، اور اس کو لے آئے اور قرآن پڑھایا، اور حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تو بہت خوش ہوتے، تمہاری کتنی اچھی آواز ہے۔ تو اسی گناہ ہوتے ہی ہیں، ہر ایک سے ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں، کچھ نہیں۔ دعا کیجئے، کوئی علمی مسئلہ پیش آ گیا ہے تو استاد کے ساتھ بحث کر لیجئے، اور درگزر، خاموشی، کبھی بھی کسی کے گناہ کا تذکرہ ہی نہیں، کچھ نہیں، بس وہ جانے اور اس کا پروردگار جانے۔ کبھی بھی کسی کے گناہ سے کوئی پردہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ شاید آپ کہیں گے کہ یہ غیر متعلقہ بات ہو، لیکن ہم سب کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ میں سوائے خیر کے اور کوئی کام کروں گا ہی نہیں، بس ہمیں اچھی کاموں کے علاوہ کچھ کرنا ہی نہیں، ایک، اور دوسرے اس نظام تعلیم کو کسی طرح بدلنا ہے۔ یہ نظام تعلیم بدلے اور اس سے ہمارے بچے نکھر کے سامنے آئیں، ہماری بیٹیاں اور بیٹے، اور اس پہ بھی کئی سال گزریں تو پھر پتہ چلے کہ تعلیم کیا دی ہے اور تربیت کیا دی ہے۔ ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ ڈگری اور ٹاپ، اور اس کے باوجود آگے چل کے کوئی نوکری نہیں، کچھ نہیں۔